شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو نہایت مہربان رحیم اور کریم ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو اس اردو کے ویڈیو لیکچر میں جماعت ششم کے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مادر ملت فاطمہ جناح، تو ہم اپنا بقیہ سبق جو ہے وہ پڑھیں گے کہ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا، اہلیہ یعنی بیوی، رتی جناح کا انتقال یعنی وفات ہوا، تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشہ کو خیر آباد کہہ دیا، یعنی چھوڑ دیا، اور قائد اعظم کے پاس آگے۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں بھی قائد اعظم کی متمدد ساتھی، یعنی بہت جو ہے قابل ترین تھی، اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشہور معاون، مددگار کو کہتے ہیں مشیر، مشورہ دینے والا۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، دور اندیش یعنی عقل مند اور بہت جرأت مند خاتون تھی، یعنی بہت بہادر تھی۔ انہوں نے خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد یعنی اکٹھا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ بھائی کے شانہ بشانہ شریک تھی، یعنی بالکل ساتھ تھی۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار میں بھی براہ راست وابستہ تھی، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے وہ جو ہے ان کے معاملات سلجھاتی تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی، یعنی ان کو جو ہے سمجھایا اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست میں بھی لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ، تصدق حسین، بیگم بشیر، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا عنایت لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں، یعنی یہ بھی ان میں شامل تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت، حلقے میں یعنی جو عورتوں کا لیگ بنی ہوئی تھی اس میں بے پناہ جو تھی بہت مشہور تھی اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتی، راضی کرتی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانیاں دینے کی ترغیب دیتی تھی، یعنی انہیں سمجھاتی تھی۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی، یعنی جو بھی معاملات تھے ان کی نگرانی جو ہے اس کا فریضہ یعنی ذمہ داری سونپی تھی۔ کس کو؟ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا، یعنی ذمہ داری دی ہوئی تھی۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں چار ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔